السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں سورہ اعراف کی تلاوت ہوئی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رکوع میں تفصیل سے گزشتہ قوموں کا ذکر فرمایا۔ قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، یہ تمام قوموں کا پورے ایک ایک رکوع میں اللہ نے ذکر کیا، ان کے کفر کا، ان کی شرارتوں کا، پھر ان پر اللہ کا جو عذاب آیا اس عذاب کا۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت تفصیل سے ذکر فرمایا۔ فرعون یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ یہ اپنے وقت کا بہت طاقتور انسان تھا۔ اللہ نے اسے سب کچھ دے رکھا تھا۔ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، کیونکہ مصر کی جو بادشاہت تھی، مصر کا جو کلچر تھا، مصر کی جو تہذیب تھی، پوری دنیا پہ غالب تھی۔ دنیا کا سب سے مضبوط لشکر فرعون کے پاس تھا۔ جادوگری کا زمانہ تھا، سب سے بڑے جادوگر فرعون کے پاس تھے۔ فن تعمیر کا زمانہ تھا، سب سے مہارت والی تعمیر فرعون کے انجینئر کیا کرتے تھے۔ اہرام مصر آج بھی موجود ہے مصر کی زمین پر، دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ وہ آج بھی ہے۔ ایسی مہارت، اتنا کچھ اللہ نے دے رکھا تھا فرعون کو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی رعایا اس کے دربار میں آ کر مانگتی تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ فرعون کو یہ کہنا پڑا ہو کہ میں نہیں دے سکتا۔ سب کچھ اللہ نے اسے دے رکھا تھا۔ یہاں تک دعویٰ کرتا تھا یہ جو دریائے نیل بہہ رہا ہے، جس کے پانی پہ پورے مصر کا گزارا تھا، کہتا تھا وہ میں بہا رہا ہوں۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ سب بہتی ہوئی نہریں میری جاری کی ہوئی ہیں۔ اس لیے وہ پورے دم خم کے ساتھ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اور بھی اس زمانے میں خدا تھے، ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت وغیرہ، کتابوں میں لکھا ہے۔ کہتا تھا یہ سب میرے ہاتھوں کے نیچے ہیں، میں ان سب سے بڑا ہوں، انا ربکم الاعلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فرعون کے دربار میں نبی اور رسول بنا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کے جو تعارف کرایا کہ میں رسول ہوں اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یہ آواز پہلی مرتبہ فرعون کے کانوں میں آئی تھی، رب العالمین، عالمین کا رب۔ سنتے ہی اس نے سوال کیا ما رب العالمین، کیا کہہ رہے ہو تم، یہ کیا ہے رب العالمین؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں ذرا بھی عقل ہے۔ پورے درباریوں سے خطاب کر رہے تھے، ذرا بھی عقل ہے، سوجھ بوجھ ہے تو یاد رکھ لو یہ رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو عرش پہ ہے۔ فرعون پریشان ہو گیا، یہ کون سا دعویٰ آج میرے دربار میں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہ یہ جو رسول کا دعویٰ کر رہا ہے آ کر، اے درباریوں یہ تو مجھے مجنون لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما، اور سنو یہ مشرق کا بھی رب ہے، یہ مغرب کا بھی رب ہے، میں مجنون نہیں ہوں، پورے ہوش و حواس کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہوں۔ ان کنتم تعقلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تعارف کرایا اللہ کا فرعون کے دربار میں، اسے سیدھے سیدھے اپنی خدائی پہ سوالیہ نشان نظر آنے لگا۔ اب تک جو میں خدا کا دعویٰ کر رہا تھا، یہ سارے پڑھے لکھے ان پڑھ سب جو ہے یک طرفہ میرے سامنے سجدہ کرتے تھے، یہ بندہ آج آ کر اس کا پلر ہلانے لگا ہے، وہ ستون ہلتا ہوا نظر آیا خدائی کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم رسول ہو، بتاؤ ثبوت دو۔ عصا ڈال دیا دربار میں، سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ جادوگری کا زمانہ تھا اور سب سے اعلیٰ جادو جو اس زمانے کا تھا وہ سانپ کا ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جادو دیکھ کر فرعون نے کہا ٹھیک ہے ایک مقابلہ ہوگا۔
وہ دیکھ لیا کہ معاملہ صرف میرا موسیٰ کا نہیں ہے، یہ پورے کے پورے مصر کا ہے، اگر میں وقت پر اس کا مقابلہ نہیں کیا میں بھی جاؤں گا، میری خدائی بھی جائے گی، سارا مصر ان کی اتباع کرنے لگے گا۔ چنانچہ اس نے کہا مقابلہ ہوگا، اور پورے مصر والوں کی موجودگی میں سارے مصر کو دعوت دی گئی، باقاعدہ فرعون کی طرف سے اعلان ہوا، منادی لگائی گئی، پورے مصر میں تعطیل کا اعلان ہوا کہ سب آئیں تاکہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہارتے ہوئے، پھر کوئی ان کی طرف نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف، آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا، کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون کے کہنے پر 72,000 جادوگر اکٹھا ہوئے تھے، 72,000 ایک سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی غم کے تنے تنہا میدان میں کھڑے تھے، اور فرمایا القوا ما انتم ملقون، تم جو اپنا جادو دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ۔ ان لوگوں نے اپنی رسیاں، اپنے عصا، وہ جو بھی لے کے آئے تھے، اور اس زمانے کا جو سب سے بھیانک جادو تھا انہوں نے میدان میں ڈال دیا، ایک عجیب سا خوف اور دہشت کا ماحول۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرنا مت، کچھ نہیں ہے یہ۔ کچھ دیر تک وہ اپنا جو دکھانا چاہے دکھاتے رہے، اس کے بعد اللہ کے حکم سے جو عصا ڈالا ہے موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر، اس وقت جو سانپ بنا، فرعون کے دربار میں بنا تھا چھوٹا تھا، اس کے لیے الگ لفظ اللہ نے استعمال کیا حیہ، اور یہاں جو بنا تھا ثعبان لفظ اللہ نے استعمال کیا، بہت بڑا سانپ بنا تھا، اتنا بڑا سانپ کہ ایک سانس اس نے کھینچا تو جتنے جادوگروں کے سانپ رینگ رہے تھے میدان میں سب اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ اس کے بعد افراتفری کا عالم میدان میں، جس کو جدھر راستہ ملا ادھر بھاگا کہ دوسری سانس ہماری طرف رخ کر کے اگر کھینچ دیا ہم اس کے پیٹ میں رہیں گے۔ خود کہتے ہیں کہ فرعون کے درباری حواری جو بیٹھے تھے وہ فرعون کو چھوڑ کے بھاگے۔ کچھ دیر کے لیے اللہ نے فرعون کی زندگی میں ایک وقت لائے کہ دیکھو یہ حواری واری کوئی کام آنے والے نہیں ہیں، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو جیسا اس وقت بھاگے ہیں ویسا آخرت میں بھی بھاگیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے عصا اٹھایا۔ اب فرعون پورے طیش میں، چونکہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے، وہ دیکھ لیے جادوگر تھے، فن والا فن کو پہچانتا ہے، دیکھ لیے یہ جادو ودو نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے جو ہمارے ماورا ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ ایمان لے آئیں، اس کا اقرار کر لیں۔ اس کے بعد فرعون نے بڑی طیش میں بڑے بڑے فیصلے لیے، بہت اس نے تکلیفیں پہنچائیں، پیچھے نہیں ہٹا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جادو کے میدان میں شکست کھانے کے بعد وہ تسلیم کر لیتا رسالت کو، لیکن وہ اور طیش میں آیا، یہاں تک کہ اس نے منصوبہ بنایا اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات حکم دیا، اے موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلیے بنی اسرائیل کو، جس پر فرعون بے انتہا ظلم کر رہا ہے خاموشی کے ساتھ۔ کہتے ہیں فرعون کا جو جاسوسی کا نظام تھا بڑا سخت تھا، لیکن اللہ کی مدد ایسی تھی اس دن فرعون کا جاسوسی نظام کام نہ آیا۔ اتنی بڑی تعداد مصر سے رات کے اندھیرے میں نکل گئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ صبح جب ہوئی اور پتہ یہ چلا کہ یہ بنی اسرائیلی بھاگ چکے ہیں ان کی بادشاہت سے، تو اس نے اپنی بادشاہت کے لیے بڑی ناکامی تصور کیا کہ یہ کیا، میری اجازت کے بغیر، میرے حکم کے بغیر، میرے اطلاع کے بغیر میری بادشاہت سے یہ جا سکتے ہیں نکل کر۔ اس نے سب سے بڑے لشکر کو تیار کیا اور کہا یہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیل، یہ تھوڑی سی چھوٹی سی جماعت ہے، ذرا بھٹک گئی ہے، اس کو پکڑنا ہے، چلیے پکڑیں گے اسے۔ اور اس بار کسی سپہ سالار یا کمانڈر کو نہیں بھیجا، خود نکلا۔ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کسی بھی مہم پر فرعون نہیں جاتا تھا، کمانڈروں کو بھیجتا تھا، لیکن اس مرتبہ خود نکلا اپنا سب سے مضبوط سپاہیوں کا دستہ لے کر۔ جا کر جب دریائے قلزم پہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے راستے بنے ہوئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر پار کر رہے ہیں۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر بھی اسے رک جانا چاہیے تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، سمندر میں راستے نہیں بنا کرتے، لیکن اگر وہ سوال کر لیتا کہ یہ کیسے ہو گیا، اس کی کمزوری ظاہر ہو جاتی، اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی تدبیر غالب نظر آتی، اور وہ ذرا سا بھی جھکنے کو تیار نہیں تھا، تکبر کی انتہا کو تھا۔ اللہ نے فرمایا ہے کم ترکوا من جنات وعیون، جب وہ پیچھا کرنے نکلا تھا
وہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آج میں محلات کو چھوڑ جا رہا ہوں، آج اپنے باغات کو چھوڑے جا رہا ہوں، آج جس تخت سے اتر کے میں نکلا ہوں اس تخت پر کبھی واپس آنے والا نہیں ہوں۔ وہ سوچا بھی نہیں تھا، پورے تکبر میں جا رہا تھا، یوں جاؤں گا پکڑ کے لاؤں گا، ایسی اور ویسی سزائیں دوں گا۔ اتنے تکبر کے عالم میں کیا وہ پوچھتا کہ یہ راستہ کیسے بنا؟ وہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے لشکر سے کہا کودو اور اپنے گھوڑے دوڑاؤ اس دریا کے اندر۔ بنی اسرائیلی پار ہوئے، فرعون بیچ دریا میں پہنچا اپنے لشکر کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا آج مہلت ختم ہو گئی، اے پانی مل جاؤ آپس میں۔ پانیوں کا ملنا تھا، اس کی خدائی، اس کا تکبر، ساری رسیاں ڈھیلی ہو گئیں، سیدھی ہو گئیں، اس کی سارا تکبر خاک میں مل گیا۔ اب چیخنے لگا جب موت کے فرشتے نظر آنے لگے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس رب پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل نے سمندر کا کیچڑ اٹھا کے اس کے منہ پہ مارا، آل آنا، اب چلا ہے کلمہ پڑھنے۔ جب موت کے فرشتے نظر آنے لگے، قبل عصیتا، اس سے پہلے تو بڑی نافرمانی سرکشی میں زندگی گزار رہا تھا، گھٹ گھٹ کے پانی میں ڈوب کر بے یار و مددگار، بے سہارا فرعون مر گیا، خدائی ختم ہو گئی، طاقت اور قوت سب خاک میں مل گئی، اور ایک اعلان ہو گیا رہتی دنیا تک کہ جتنا تکبر کریں گے اتنی ذلت کے ساتھ خاک میں ملا دیے جائیں گے، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی ہوگی، اطاعت ہوگی، یہ پیشانی جتنا خم ہوگی رب کے سامنے، رب اتنی عزت سے نوازے گا۔ یہ پورا سبق ہے سورہ اعراف کے اس واقعے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عاجزی، انکساری، سادگی والی زندگی عطا فرمائے، تکبر اور اس طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔